کے شو میں میر رضا کیس تحقیقات میں اہم پیش رفت، جسم اور شرٹ پر تیزاب کے شواہد ملنے کا انکشاف، پھیپھڑے تیزاب سے شدید متاثر کسی اور کے پسینے کے نشان بھی ملنے کا انکشاف، 21 افراد زیر حراست، کیا والد تحقیقات سے مطمئن؟ میر رضا کی فیملی نے کسی بھی قسم کا جوڈیشل کمیشن مسترد کر دیا۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ اب تک کے 10 سے 12 دن کے دوران میر رضا کیس اس طرح سے جو پیچیدگیاں اس کیس کی ہیں، جو گتھیاں نہیں سلجھ رہی ہیں، آخرکار یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا، بہت سے سوالات یہ کیس جو اپنے اندر لے کر سامنے آتا ہے۔ اور یہ ایک پوسٹ مارٹم، دوسرا پوسٹ مارٹم، قبر کشائی کا عمل، آئین و قانون کی دھجیاں، اس کے بعد سندھ پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن جس کے اندر بہت سے فلاز تھے، یعنی ہم اس میں وی کین ناٹ نیم دیم، جو خود پولیس سرجن نے تقریباً 14 فلاز گنوائے، اور اس کے بعد پھر پولیس سرجن کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جب میجسٹریٹ کے حکم کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا جو آپ کی میڈیکو لیگل ایکٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا، جو اپنا قانون ہے 2023 کا، اس کے مطابق دوبارہ قبر کشائی کا عمل ہوا، پھر سے اس کی تحقیقات کی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ ابھی آپ نے ہیڈ لائنز میں ہماری سنا، کچھ اہم تفصیلات کے کپڑوں پر سے سیمپل ملے، یا اس کے تیزاب کے ممکنہ طور پہ جو انکشافات ہوئے ملے، یا پھر اس کے پہلے کہا گیا کہ اسے کچھ کالے رنگ کا کچھ پلایا گیا، یا جو اس کے حلق تک گیا، اور پھر پسینوں کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ اٹ از اسٹل آن گوئنگ انیشل، اس پہ مزید ہم اسپیکولیٹ نہیں کرتے کہ کیا رپورٹ ابھی تک آئی ہے کیمیکل ایگزامینیشنز کی، لیکن اٹ ہیز بین پروون ابھی تک جو سامنے ہے کہ 302 کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا، یعنی ایف آئی آر میں 302 کا اندراج ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی 2 شکوں کا اندراج ہو گیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نئی بن گئی ہے، نئی تحقیقاتی کمیٹی اس سلسلے کو دوبارہ سے لے کر بڑھی ہے آگے۔ ان کے والد نے آج 3 بجے کہا تھا کہ ملاقات ہوگی، کچھ دیر پہلے میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے ڈیٹیلیں بتایا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جوڈیشل کمیشن کا جو آئیڈیا تھا یہ کل ہم نے دیکھا تھا سامنے آیا تھا فرام دا لیڈرشپ آف دا رولنگ پارٹی ان سندھ۔ اور جو وزیر داخلہ سندھ کے ہیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی جب ان کے گھر کل گئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا آپ کو سناتے ہیں، لیٹس سی دس۔ ہماری جو نئی ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، اس کے عامر فاروقی صاحب ڈی آئی جی جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے، وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے اور انویسٹیگیشن بھی کرے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے۔ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، اور کل صبح کو ہم خط لکھ دیں گے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اپائنٹ کر دیں، تاکہ ہماری جو نئی ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، اس کے عامر فاروقی صاحب ڈی آئی جی جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے، وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے اور انویسٹیگیشن بھی کرے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے، اور کوئی بھی پیس آف ایویڈنس، چھوٹا سا پیس آف ایویڈنس بھی بہت سے بڑے کیس کو سالو کر لیتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک آپشن بھی دیا ہے فیملی کو کہ جو بھی پولیس آفیسر سندھ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ کو اعتماد ہے تو وہ بھی اس ٹیم میں ہم ڈالتے ہیں۔ کیا آپ نے گفتگو سنی وزیر داخلہ کی؟ اس گفتگو کے بعد یقینی طور پہ اور بھی بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران۔ پھر مزید گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں کہ کس کا ہے، اس کی ملکیت کس کی ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس سے متعلق گرفتاریوں کی خبریں آئیں، 6 افراد کے زیر حراست ہونے کی بات سامنے آئی، لگ بھگ مجموعی طور پہ تقریباً 21 افراد کے زیر حراست ہونے کی خبر بھی آئی۔ میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ آپ کیا کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یا کیا آپ مطمئن ہیں ان گرفتاریوں سے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں آفیشلی کسی پولیس اہلکار نے یا جو انویسٹیگیشن سے متعلقین ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ کوئی گرفتاری اس کیس میں ابھی تک عمل میں آئی ہے۔ یہ ہمیں میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ 19 افراد گرفتار ہوئے ہیں، یا 21 افراد گرفتار ہوئے ہیں، یا 6 افراد گیسٹ ہاؤس سے گرفتار ہوئے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو بھی ہم سن رہے ہیں وہ میڈیا کے تھرو سن رہے ہیں، یہ انہوں نے آج دوپہر مجھ سے کہا۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابتدائی طور پر جو لکھ کر بھی انہوں نے ورژن دیا اور ان کے وکیل نے، کہ ابتدائی طور پر جو نئی تحقیقاتی کمیٹی ہے عامر فاروقی کی، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی کچھ دیر پہلے اس بات کو ان کے کنسنٹ کے ساتھ مان لیا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی نئی بنی ہے وہی تحقیقاتی کمیٹی اس کو کنٹینیو کرے، اس پروسیس کو اور آگے لے کر چلے گی۔ اور پھر یہ ان سے پوچھا تھا کہ خاص طور پہ جو
اس میں جو اینگلنگ ہوئی کہ جس طرح سے چیزیں لیک ہوئیں, جو معاملات سامنے آئے, تو انہوں نے کہا جی اس پہ یقینی طور پر ان کا بھی جو ہے وہ رنجیدہ ہے, افسردہ ہے کہ اس کو کیس کو اینگل کیا گیا, شروع سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ کوئی سوسائڈ ہے, لیکن دراصل حقیقت کچھ اور تھی. اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کیونکہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پر کل بھی انہوں نے بتایا کہ احتجاج کے دوران ایک گاڑی آئی جو کہ نمبر پلیٹ نہیں تھا اور اس نے آ کے ہوائی شاید فائرنگ کی وہاں پہ, جو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو سنا سکتے ہیں جو ان سے بات ہوئی تھی, لیکن اس وقت وہ ہمارے پاس ہے نہیں. ہمارے ساتھ محمد فاروق صاحب جو ہمارے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. انفارچونیٹ انسیڈنٹ فاروق صاحب, لیکن جس طرح سے یہ ہینڈل ہوا ہے, طاہر عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ, سابق آئی جی اسلام آباد آئی جی پولیس ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ زوم پہ. فاروق صاحب ہینڈل جس طرح ہوا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مسلسل پیچیدگیاں, کبھی یہ ٹرن, کبھی وہ ٹرن, کبھی یہاں سے وہ, کبھی یہاں سے وہ. اب ڈیفینس منسٹر تک اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, فریال تارکو صاحبہ اس پہ کہتی ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. ہائیسٹ لیول کے اوپر لیڈرشپ ٹیک اپ کر چکی ہیں, پولیٹیسائز بھی ہو گیا ایشو. کیا آپ کو لگ رہا ہے معاملہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ظاہر ہے ایک سانحہ ہے ہمارے کراچی کا, ایک اور مزید سانحات کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے اس کے اندر. جس طرح سے بالکل انیشیل کچھ رپورٹس آئی تھیں کہ وہ نکلا کس وقت ہے, کون سے گاڑی پہ گیا ہے, کون سے رائڈر کرائی, لاسٹ کال کون سی آئی, سب کچھ ٹریک ہو گیا تھا, کہاں تک گیا تھا, کہاں سے پھر. لیکن اس کے باوجود 10 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں, ابھی تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن صحیح پٹری پہ نہیں ہے موجود. یہ ان کی فیملی کا کہنا ہے. ظاہر ہے جو والد صاحب ہیں وہ پریشان ہیں, کرب کے عالم میں ہے نا. ایک جوان سال اگر بیٹا چلا گیا, جوان بیٹا چلا گیا ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کے انصاف کے لیے وہ در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں ٹھوکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جوان اولاد گئی اور اس کا غم تھا. اب اس غم کو حکومت کو شیئر کرنا چاہیے تھا, بیئر کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو انصاف فراہم کرتے اور فوری انصاف فراہم کرتے. جبکہ آج کل ساری چیزیں اویلیبل ہیں چیزیں, لیکن پتہ نہیں ان کے پاس کیا کچھ اویلیبل ہے نہیں ہے. اگر ہماری تحقیقاتی ادارے, ہماری گورنمنٹ, آپ اس کراچی کا المیہ دیکھیں, اور کراچی کے پاکستان کا المیہ, ہمارے حکمران چاہتے کیا ہیں؟ یعنی تعلیم آپ نہ دیں ان کو, آپ روزگار کے مواقع ان کو نہ دیں, کاروبار کے مواقع ان کو نہ دیں. پھر کوئی شخص, اگر کوئی نوجوان اسٹرگل کر کے اپنا کوئی بزنس ڈیولپ کر لے, تو پھر اس کی زندگی, اس کی جان کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور اس کی جان اور ڈاکٹر آکاش بھی اس سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے نا, وہ اس کے لیے بھی اپارچونیٹی بہت اچھی تھی, وہ باہر چلے جاتا, لیکن اس نے پاکستان کے اندر رہنا پسند کیا اور پاکستان کو سرو کرنا پسند کیا. اس نے بھی اس میں دیکھیں, اب اس نے اس 25 سال کی عمر کے اندر اپنا بزنس ڈیولپ کیا اور کام کر رہا تھا, اور بہترین کام کر رہا تھا, لائف اسٹائل اس کا بتاتا ہے. لیکن پاکستان اور خصوص طور پہ کراچی, آپ دیکھیں لوگ جو ہیں بدزن اور دل برداشتہ ہو رہے ہیں کاروبار سے. یہی تو دیکھیں آپ اس کے کمپیریٹیولی دیگر صوبوں کے میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی کے اندر تو خیر بہت زیادہ پرابلم ہے. آئے دن آپ نہیں, آپ موبائل چھیننے پہ اور چند ہزار کے موبائل پہ جان لے لی جاتی ہے. تو یہ نوجوان جس کی گتھی بہت آسانی سے سلجھ سکتی تھی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تحقیقاتی ادارے, ہماری گورنمنٹ سنجیدہ ہی نہیں تھی اس پہ. اب کچھ سنجیدگی انہوں نے پکڑی ہے. جب نوجوان, میں خود ایک دن ان کا احتجاج تھا نرسری کے مقام پہ, میں پہنچ گیا ہوں وہاں پہ, تھوڑے فاصلے پہ تھا, میری ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جائے گا ابھی. وہاں میں نے اپنے جو کچھ ہمارے ساتھ نوجوان تھے وہ ان کارکنان کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو سول میں ہیں اور وہ احتجاج کرنے والے نہیں ہیں, وہ تو آپ نہ جائیں. تو میں نہیں گیا اس احتجاج کے اندر. اس شہر کے اندر دیکھیں مین نرسری کے مقام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں بات پرابلم یہی ہے کہ دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا, ایک سانحہ ہو گیا, ایک جان چلے گئی اور چلے گئی ایک جان. ہر جان پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے والی جانوں کو بچانے کے لیے اس کو انصاف مہیا, لیکن انصاف گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچا جاتا ہے کہ گٹر کے ڈھکن کا کوئی میکینزم بنا لیں. اس میں ہمارے یہ میئر صاحب ناکام ہیں. اب یہ اس طرح سے کاروباری لوگ اگر بزنس کرنے کے لیے یہاں راضی ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت سارے امپلائی ہوں گے. احتجاج کے اندر وہ ایک نوجوان بالکل ینگ 23 سال کا لڑکا تھا, اور وہ کہہ رہا ہے میں اس کے پاس جاب کرتا تھا, اس کی تو روزگار بھی گیا, اس کا تو باس بھی گیا اور اس کا روزگار بھی گیا. تو آپ مجھے بتائیں کون یہ سارے سہولت فراہم کرنا, امن و امان فراہم کرنا, اور اگر کوئی اس طرح کا مسہیپ ہو جائے اس کو انصاف فراہم کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت ابھی تک اس میں ناکام ہے.
اس کو دیکھیں اس فیملی کو ایک تو یہ کرپ تھا کہ اس کا جوان سال بیٹا گیا, اس کو خودکشی قرار دے کر مزید اس کے زخموں پہ نام بڑی بات یہ کہ اس وقت جو آئی جی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی آ کے آن ریکارڈ کے کچھ گھنٹوں کے اندر کراچی کے پولیس جو ہے وہ اس پر ہم کیس کو حل کر چکے ہیں, جو انہوں نے الفاظ کہے تھے, چند گھنٹوں کے اندر اس پہ پریس ٹاک ہوگی, اس میں تفصیلات بتائی جائیں گی. تھوڑا سا ابہام تھا میڈیکل رپورٹ کے اوپر, اور وہ بھی اس لیے تھا کہ ایک ارریلیونٹ آفیسر تھیں پولیس سرجن جنہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. یہ ان کے آج سے 2 یا 3 دن پہلے آفیشیلی جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ آئے ہیں. تو یہ جو ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہماری پولیس اتھارٹی ہے وہ ایشورنس دے رہی ہے پوری دنیا کو آ کے آن ٹی وی, وہ بول رہے ہیں اپنے میڈیا کے سامنے کہ ہم کیس حل کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیس حل کر چکے ہیں, چند گھنٹوں میں ہم پریس کانفرنس کریں گے, اور وہ پریس کانفرنس کے اندر سب سامنے آ جائے گا. 2 دن گزر گئے اس بات کو بھی آج, اور اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تحلیل ہو گئی, نئی تحقیقاتی کمیٹی بن گئی. پہلی تحقیقاتی کمیٹی نے کیا غلطیاں کی تھی, یہ تحقیقاتی کمیٹی سے سوال دیکھیں, اس کا روٹ سارا ڈکلیئر ہے کہ وہ کب نکلا تھا, کس وقت نکلا تھا, کہاں سے گیا اور کہاں تک گیا. سیف سٹی کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے, وہ ہمارے بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے چلان کے لیے ہیں خالی. موٹر سائیکل سوار جس کے پاس بیچارے 20,000 کی موٹر سائیکل ہے, اس کو آپ 5,000 کا ہیلمٹ نہ پہننے پہ چالان بھیج دیں گے. جوان مر رہے ہیں شہر کے, اس کے لیے کیمرے نہیں ہیں, اس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کیمرے نہیں ہیں. کچرے والا وہاں پر آ رہا ہے, کچرا وہ اس کی فوٹیج تو آ رہی ہے. سوال تو پیدا ہو رہے ہیں نا, اور یہ سارے سوال میڈیا میں گھوم رہے ہیں کہ کچرے والے کی ویڈیو آ رہی ہے. اس لاش کو پھینکنے آیا, یا وہاں پر اس کو قتل کیا, یا وہاں پہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ کیمرے میں کیوں نہیں ہے موجود, اس کا پورا راستہ کیوں نہیں ڈیفائن ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ کراچی کی یوتھ اسی کے لیے احتجاج کر رہی ہے, اس احتجاج کو بھی غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کو فوری اور اس کو ایک ایسا ٹیسٹ کیس بنائیں. دیکھیں, عبرت کا نشان اگر آپ قاتلوں کو بنائیں گے تو ورنہ یہ آج ان کے والد نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر آکاش کا مرڈر تھا, چند گھنٹے میں ریزالو ہو گیا, بلکہ انہوں نے کہا کسی کا کتا گم ہو گیا تھا, شاید وہ چند گھنٹے میں مل گیا. انہوں نے ایک ریسنٹ ابھی شاید ایک صاحب کا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا چند گھنٹوں میں مل گیا. کہہ رہے لیکن یہ میرے بیٹے قاتل ہیں, جو جس کے تحقیقاتی کمیٹی تو جوڈیشل کمیشن تو کیمرہ تو فوٹیج, کہہ رہے یہ ان کو اتنے دن گزر گئے. لیکن آئی جی صاحب جو عامر فاروقی صاحب کا تعینات کی ہے, دیکھیں یہ بہت اچھے منجھے ہوئے وہ ہیں, افسر ہیں, اور ایماندار افسر ہیں. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بریک تھرو ہوگا. ہاں, یہ عامر صاحب. طاہر عالم صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ, سابق آئی جی پولیس ہیں, اسلام آباد کے آئی جی بھی ہیں. طاہر صاحب بہت خوش آمدید. آپ کو کہیں گے انفارچونیٹلی پہلے بھی ہم آپ سے اس پہ بات کی, آپ نے اس پہ اپنی رائے دی تھی, اب معاملات اور پیچیدہ ہو گئے. پہلے ایک پوسٹ مارٹم تھا, پھر اس کے بعد مجسٹریٹ کا آرڈر آیا, پھر دوبارہ سے ری ایگزامن ہوئی باڈی, پھر اس میں کچھ نئے انکشافات ہوئے, اور ایسے انکشافات ہوئے جس نے کیس کو 180 ڈگری بدل دیا. اب یہ کیس جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں پر ابھی نئی تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے, لیکن آئی جی صاحب جو سندھ کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ہم حل کر چکے ہیں, 2 دن میں ہم اناؤنس کریں گے. تو یہ کتنا کنٹروورشل ہو گیا, اور مجھے بتائیں یہ پولیس کے اپنے امیج کو اس نے کتنا ڈینٹ ڈالا ہے؟ بہت زیادہ پولیس کا جو تاثر ہے پولیس کے متعلق متاثر ہوا ہے, جو بے شک کانسٹیبل کیوں نہیں ہے, اور اے ایس آئی سب انسپیکٹر کو تو لازمی طور پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیکل لیگل پڑھائی جاتی ہے, اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ جس طرف سے گولی لگے وہ زخم چھوٹا ہوتا ہے, جہاں سے گولی باہر نکلے وہ زخم بڑا ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ بندہ عقل کو روئے یا ماتم کرے, کیا کرے, کہ کیا ان لوگوں نے, پولیس والوں نے, چلے پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر کو تو چھوڑے, کیا پولیس کو نظر نہیں آیا کہ یہ جو سینے کی طرف, سامنے کی طرف جو زخم ہے وہ پچھلی جانب کے زخم سے زیادہ چوڑا ہے. تو اسی وقت ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ غفلت جو کی گئی ہے, اور اس میں جو افسر ملوث ہیں, ایون جو ان کی سپروائزری کمانڈ بھی ہے, اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے. اگر وہ شروع میں ہی یہ سارا کچھ کر لیتے تو نہ پولیس کی بدنامی ہوتی, نہ ہی جو مرنے والا ہے اس کے ورثہ جو ہیں وہ پریشان ہوتے, اور نہ صرف ورثہ پریشان ہوئے بلکہ پورا شہر, پورا ملک جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور پولیس جو ہے ایک نشانے پر آ گئی ہے. اب بے شک چاہے بعد میں جو کچھ مرضی ہو جائے, دوسری تفتیش میں, دوسرے تیسرے پوسٹ مارٹم میں صحیح حقائق نکل بھی آئیں, لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے, جو پولیس کے رویے کا ڈیمیج ہو چکا ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا.
तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप बीइंग ऑन द हाईएस्ट पोजीशन में कहूँगा ना, आईजी थे आप इस्लामाबाद के, और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते होंगे, आप हर तरह से डेफिनेटली पार्ट ऑफ जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन था, तो आप क्या, मैं ये तो नहीं कहता नेचुरल, आप बता सकते हैं क्या वजह होगी जो पुलिस ने इस तरह काम किया? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा था एक बार, जब आज से कुछ हफ्ते पहले हम ये बात कर रहे थे, क्या ये नेग्लिजेंस है या ये मैलिफाइड है? मैं दोबारा ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये नेग्लिजेंस थी या ये मैलिफाइड है? और अगर मैलिफाइड है तो फिर ऐसा पुलिस अगर मैलिफाइड करती है तो व्हाट आर द रीजंस, क्या ऑब्वियस रीजंस हो सकते हैं? यू बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिसर योरसेल्फ, आप क्या समझते हैं किस वजह से ऐसा पुलिस काम करेगी? मैलिफाइड के मुतालिक सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से लोग थे पीछे, किन लोगों ने, कौन से लोग असरअंदाज होने वाले थे, किन के ताल्लुकात रूलिंग एलीट के साथ या अशराफिया के साथ थे जो मुतासर हो सकते थे। अगर तो हमें कोई ऐसा सबूत मिलता है कि इस वजह से फला शख्स था जिसने ये काम करवाया है, तो फिर तो मैलिफाइड होगी पुलिस की जानिब। लेकिन अगर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता तो मैं फिर इसे गफलत कहूँगा, इसे लापरवाही कहूँगा कि कत्ल जैसे ऑफेंस को बड़ा इजीली लिया गया। तो अब अगर अभी तो जो मरने वाला है मीर रजा, उसके वालिदैन ने भी किसी शख्स को नामजद नहीं किया कि फला शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए या फला शख्स इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व हो सकता था, इस वजह से पुलिस ने ये सारा कुछ किया है। मेरा जो तजर्बा है, अमूमन पुलिस जो कुछ भी करती है तफ्तीश के दौरान ही करती है। किसी बंदे को जो इन्वॉल्व हो, मुलजम को, उसको बेगुनाह लिख देती है या उस पर बरामदगी नहीं डालती। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि मेडिकल एविडेंस को नजरअंदाज कर दे, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता चलूं कि एक पुलिस रूल के मुताबिक एक रिपोर्ट जो है डेथ रिपोर्ट, जिसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, और जबकि पर्चा चाक मौत गालिबन सिंध में बोला जाता है, ये फॉर्म होता है 4-5 सफ़ों का। जी जी। लाश के एक एक जिस्म के हिस्से को देखकर उसमें सवालनामा सा है, पोस्टमार्टम भेजने से पहले वो फिल किया जाता है कि जख्म किस तरह का है, किस नोयत का है, किधर है, जिस्म पर कोई और निशानात तो नहीं है, आंखों की क्या सूरत हाल है, चेहरे की क्या सूरत हाल है, कपड़े कौन से पहने हुए हैं। तो अब वो फॉर्म फिल करने वाले जो अफसर है, अव्वल तो बहुत से पुलिस अफसरों को फॉर्म फिल ही नहीं करना आता। बहरहाल जिसने भी ये फिल किया है, क्या उसको नजर नहीं आया? और यहाँ तक इजाजत दी गई है कि आप बेशक रात का वक्त है, आपको तमाम निशानात नजर नहीं आते जी। तो जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, आप जब वो लाइट के अंदर पोस्टमार्टम की टेबल पर पड़ी होती है, उधर ही जाके उन पॉइंट्स को लिख लें और उससे कोई बेशक डॉक्टर की भी हेल्प। अच्छा, ये तासा ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि वुंड्स हैं, और या फिर जो एग्जिट और एंट्री वुंड था, या फिर जो भी पोस्टमार्टम की तफसीलात मेडिको लीगल थी, ये पुलिस की जानिब से नज़रअंदाज किए जाना, ये बहुत ही, यानी गफलत के ज़ुमरे में तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गाफिल हो जाए। ये इतनी अहम जिम्मेदारी है, बहुत नामुमकिन है कि कोई गाफिल हो ऐसी जिम्मेदारी से। मुझे पता चला कि जो इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी, उन्होंने भी ये पॉइंट नहीं नोट किया। जो बाद में कब्र कुशाई के बाद तो apparently it is मैलिफाइड ना सर, फिर ये तो it is मैलिफाइड ना, क्योंकि ये बड़ा मतलब ये है कि डॉक्टर को तो सब कुछ पता चल जाता है फौरी तौर पर। वो क्यों, तो यहाँ इस बात की मैं समझता हूँ कि मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछगिछ होनी चाहिए, और इवन अगर केस भी दर्ज करना पड़े, बाकायदा तौर पर पुलिस आर्डर की ऐसे सेक्शन है, सीसी पाकिस्तान ताजरात पाकिस्तान के सेक्शन है कि जब कोई पुलिस अफसर या कोई और शख्स की बदनीयती शामिल हो तफ्तीश के दौरान, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो ये तो शवाहिद को टेम्पर करने का मुकदमा भी हो सकता है ना, कि आपने शवाहिद को टेम्पर किया या शवाहिद को छुपाने की कोशिश की, तो ये मुकदमा उनके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने लापरवाही से काम किया या गैर जिम्मेदारी से किया या मैलिफाइड इंटेंशन से किया। आपसे पूछना चाहूंगा तो तफ्तीश के दौरान उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान स्टेज सेट, क्योंकि हम वो बात कहते थे कि इंडिया में कॉकरोच या वो जेंजी, फिर नकवी साहब ने आके बताया कि यहाँ पे अगर निकल गया, और बात दुरुस्ती कि यहाँ पे अगर यूथ आ जाए बाहर तो वो कुछ भी पलट सकते हैं। कराची शहर में वो हमने फील और वाइब्स, आपका भी अपना एहतजाज हुआ था अभी, लेकिन जो हम ऑर्गेनिकली
विदाउट एनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में चार मीनार, शारा फैसल नर्सरी, ये वो एहतजाज शुरू हुए हैं। IBA के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद कल अपने फैमिली के साथ गया हुआ था, एक दो और यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर मैंने देखे सर। तो लोग जा रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए कि वो रिलेट भी कर रहे हैं कि कल को हमारे साथ ये ना हो जाए, कहीं हम जा रहे हो सड़क पे हमें कोई मार दे, कुछ भी हो। तो ये लगता है कि वो मूवमेंट ट्रिगर हो गई है पॉलिटिकली, अगर आपको नजर आ रही है कोई ऐसी? नहीं, होनी चाहिए। अगर देखें जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही रहेगा, चले जाएगी। जो कुछ भी होता है ना, उसका असर तो माशरे के अंदर होता है। और नौजवान अगर उठा है, जेन ज़ी अगर उठी है, उसके साथ के क्लास फेलो हैं, उसके साथ के बिज़नेस फेलोज़ हैं, अगर वो इस तरह से आए हैं बाहर, और वैसे ही उसके अलावा यूट्यूबर्स आए हैं और पॉलिटिकल लोग भी पहुंचे हैं वहाँ पर। जैसे हमारे अमीर जमात हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इनके घर गए हैं, मुनीम ज़फ़र साहब इनके घर गए हैं, मुलाकात किए, वालिदैन से मुलाकात किए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी रोड पर इस तरह से एहतजाज करने की, तो जमात इस्लामी भी करेगी। लेकिन जो जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल लोग निकले हैं और यहाँ कराची की यूथ निकली है, ये खुशाइंद है, अच्छी चीज़ है। और जब हम नहीं निकलेंगे तो इसी तरह क्या लाशें उठाते रहेंगे, इसी तरह क्या अपने जवान बच्चों की लाशें, और फिर उनको जवान, उनका कोई मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी कोई नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अपने हक़ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, कराची को जीने दो के नाम से, कराची को हक दो के नाम से, या जस्टिस फॉर मीर रज़ा के नाम से, जिस तरह से भी निकलें, जो लोग एहतजाज करेंगे, निकलेंगे, ज़ाहिर है इसका फ़ायदा होगा इस कौम को। और जेन ज़ी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं है? जैसे आप बराबर में हमारे मशरक़ी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर, ज़ाहिर है वज़ीर तालीम से उन्होंने इस्तीफ़ा लिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो उस तरह से यूनिट नहीं है। यहाँ पे एक SHO को सस्पेंड करवाया उन्होंने, उस पर भी उन्होंने कहा है कि एक चले हमने कुछ तो हुआ। सर, किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना की ज़रूरत नहीं है, ये SHO लेवल की का केस नहीं है। उनको चार्जशीट होना चाहिए SHO को, अगर उन्होंने मतलब ऐसी भर्ती है। मैं देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि समथिंग रॉन्ग इस केस के अंदर तो है, और किसको बचाने की और इसको मैनिपुलेट करने की क्यों कोशिश की जा रही है, इस पे भी बात की जानी चाहिए। ये ज़ाहिर है, इसको मैं समझता हूँ कि टेस्ट केस बना के, और कराची के जो हालात हैं उस हिसाब से इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए और इबरत का निशान बनाना चाहिए। और ये हुआ क्या है, फिर मैं साथ साथ हुकूमत सिंध से ये भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो सेफ सिटी कैमरे हैं, इसको अपनी आमदनी के लिए नहीं इस्तेमाल करें, चालान के लिए नहीं इस्तेमाल करें। हेलमेट ना होने की वजह से लोग एक्सीडेंट होते हैं, कम अमवात होती हैं, लोग संभाल के चला लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुर्माने करें, बगैर हेलमेट के जो है वो घूमें, आप सीट बेल्ट ना लगाएं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है कि हमारा नौजवान जिस तरह से गलियों में, अगर मोबाइल ना होने की वजह से पैसे, बैंक से पैसे निकलते हुए, वो भी बहुत बड़ी महफूज नहीं, इस तरह कोई महफूज नहीं है। मस्जिद में भी महफूज नहीं है, लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं, छीन ले जाता है। तो ये कराची मस्जिद से बाहर इस जुमे के बाद निकला गाड़ी का साइड का शीशा जो था, ये मस्जिद से बाहर इस जुमे की, तो वो कैमरे लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। रजा हारून साहब की कल गाड़ी आपने सुना, वो जो जी कल उनकी गाड़ी का सारा सामान उनके घर के सामने, डैशबोर्ड पूरा डैशबोर्ड, मुशीर वजीर आला सिंध जब यहाँ पे नहीं है तो फिर हम कौन सी खेत के। अच्छा, एक ब्रेक के बाद आपके साथ हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बड़े अहम 3 सवालात हम कराची में मीर रज़ा केस के हवाले से उठा रहे हैं। मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी का भी क्या होगा मौक़िफ़ इस केस पर भी एहतजाज का, और अगला जो आपका एहतजाजी लाइम है उस पर भी थोड़ी बात कीजिएगा, ताकि फिर हम ताहिर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू समराइज़ करें। देखिए, जमात इस्लामी ने तो इस पर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि फैमिली जिस तरह से चाह रही है उस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, सिर्फ इनकी फैमिली को नहीं, इसके अलावा भी जो भी केसेस हैं उसको मिलना चाहिए। इसको ज़ाहिर है फ़ाइल बना के किसी अलमारी की जीनत नहीं बनाना चाहिए, और इसका ट्रायल भी जो है इसका बारे में बताया जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी
وہ اس پریس کانفرنس کو ہو، پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں، پوری قوم کو بتائیں کہ کیا آپ نے تحقیقات کی ہے، کیا کیا ہے، اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو کرب کے عالم میں ہے، جن کا جوان بیٹا گیا ہے، ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں خودکشی کہہ کے. ظاہر ایک جان گئی ہے، اور جوان اولاد، یہ اولاد والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جوان اولاد کا کیا غم ہے. آپ کا احتجاج 16 ہمارا احتجاج ابھی ہم نے 7 اگست کو احتجاج کیا تھا، اور پورے پاکستان کے اندر 510 سے زائد شاہراہوں پر اور 510 سے زائد مقامات پہ ہم نے احتجاج کیا، سڑکیں بلاک کی. اور یہ وہ احتجاج تھا جو لوگوں نے خود جو ہے والنٹری کیا تھا، اگنیشن آف کیا موٹر سائیکل پہ، گاڑیوں پہ، اور اس کا حصہ بن گئے. اس میں ہم نے اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ دیکھ تو ہے یہ پیٹرولیم کے اوپر لیوی جو ٹیکس دیتے ہیں ہر لیٹر کے اوپر 120. اب ہم نے جو اس کا دوسرا فیز ہے وہ 14 اگست کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اور وہ 16 اگست کو اب ہو رہا ہے. اور پورے پاکستان کے اندر 4 صوبوں کے اندر جو ہیڈ کوارٹر ہیں، اس میں صوبہ پنجاب میں سی ایم ہاؤس کے باہر، اور سندھ، بلوچستان اور کے پی میں گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ دھرنا ہوگا، احتجاج. جائے گا آپ کو وہاں پہ ریڈ زون ایریا میں؟ گورنر ہاؤس کے باہر آنے دیں گے آپ کو ریڈ زون میں؟ نہیں آنے دیں گے تو ہم جہاں میں روکیں گے ہم وہیں پہ روکیں گے. لیکن ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں ریڈ زون ایریا کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام سارے عوام کے لیے ہیں. یہ گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، سندھ اسمبلی، ریڈ زون، یہ عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہے، اور عوام ایک جائز مطالبہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں جو لوگ نہیں ہیں ان سے کیوں آپ ٹیکس لے رہے ہیں؟ ہر لیٹر پہ 120 روپے لیوی بھتہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں؟ ایک مزدور ہے، ایک طالب علم ہے، طالب علم کی تو کوئی انکم ہی نہیں ہے نا، وہ تو باپ سے لیتا ہے پیسے پیٹرول کے، اور وہ جاتا ہے یونیورسٹی یا کالج، تو اس کی تو انکم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ ایک مزدور، ایک بائک رائڈر جس کی اپنی خود آمدنی سارے ایکسپینس نکال کے 42 سے 50 ہزار روپے، آپ اس سے بھی ہر لیٹر پہ جو ہے وہ تو میں نقطہ سمجھ گیا کہ ڈسپیرٹی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ہے کہ 225 روپے پہ لے کے آئیں. اور یہ سیدھا ہے کہ آپ لیوی ہٹا دیں، حالات خراب ہیں نا. آپ لوگ بیٹھے تو آپ نے کتنی روپے قیمت کم کروائی جو اٹھے آپ احتجاج آپ نے جو پچھلا اناؤنس کیا 7 تاریخ کو؟ کیونکہ آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے تھے نا کہ جماعت بیٹھ گئی ہے تو اب شاید 100 روپے کم کروا کے اٹھے گی پیٹرول. نہیں دیکھیں، ہم اب آپ کو کوئی ٹارگٹ ہے کہ میں 50 روپے کم کرائیں گے؟ نہیں، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے 100 روپے کم کرائیں گے. گورنر ہاؤس میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اپنی خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیں، گرفتاریاں ہوں گی، سب ہوگا، تو کوئی ٹارگٹ ہوگا نا ذہن میں کہ 50 روپے کم کرائیں، 225 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوا تو نہیں اٹھیں گے. ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ عوام کی تائید کے ساتھ، اور اس لیوی بھتے کو جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 225 روپے لیٹر نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے، احتجاج جو کریں گے. 3 یعنی جو گورنر ہاؤسز اور ایک سی ایم ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی بیٹھے گی جب تک 225 روپے نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ سویلائز قوم کے اندر اور قانون کے اندر اور کیا راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے نا. وہ ظاہر ہے کہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں نا، یہ آئینی حق ہے، عوام کا آئینی حق ہے کہ وہ کسی چیز کو غلط رانگ سمجھتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، اس پہ آرگومنٹس کر رہے ہیں. آرگومنٹ کو آرگومنٹ کے ذریعے سے آپ رد کر دیں، ہم مان لیں گے، لیکن آپ ان کے پاس سے کوئی آرگومنٹ نہیں آ رہا. مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اس پہ کچھ کہا ہے کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو سمجھ نہیں آئی. مرتضیٰ وہاب جماعت صاحب کہہ رہی ہے 100 روپے کم کرا دیں، کیسے کریں؟ لیکن کیسے کرا دیں؟ وہ کہتے ہیں مسائل تو بتا دیتے ہیں، حل نہیں بتاتے. جی مرتضیٰ وہاب صاحب مسائل کریٹ کرنا جانتے ہیں، حل تو ہم ہی کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہر مسئلے کا حل جماعت اسلامی ہے. اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ لیوی جو آپ نے لیوی لگایا ہوا ہے، یہ ہے لیوی کیا؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. اس لیوی کو ختم کر دیں. جو ساری ڈائنامکس ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں. ہاں اس کو ختم کر دیں تو 225 روپے ہو جائے. آپ اٹھنا نہیں ہے، آپ کو پھر 100 روپے کم کرائے بغیر انشاءاللہ. یہ تو ہے نا. لیکن میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی پیٹرول بھرواتے ہوں گے اور آپ کی سیلری بھی بہت کم ہے مجھے معلوم. آپ جو ہے وہ آپ جا کے احتجاج کا تو سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ اعلان کر رہے ہیں نا، تو امید ہے کہ آپ بیٹھیں گے، پکا بیٹھیں گے جب تک کم نہیں ہوگا. نہیں، ہم اس کو غیر سیاسی کہہ رہے تھے، چلیں ہم غیر سیاسی کہہ لیں. ہر عوام کا مسئلہ ہے. دیکھیں پیٹرول خالی جماعت اسلامی کا کارکن یا جماعت اسلامی کا ذمہ دار تو نہیں بھر رہا نا، ہر بندے کا پیٹرول کا ایشو ہے. اس لیے عوام کا ایشو ہے، عوام کا مسئلہ ہے. جماعت آرگنائز کر رہی ہے، اس کو جماعت لیڈ کر رہی ہے. خالی ہے عوامی ایشو، اور عوامی ایشو پر عوام کو ہم دعوت دے رہے ہیں. طاہر صاحب آپ کے فائنل کمنٹس آن دس، اس کو سم اپ کرتے ہوئے میر رضا کیس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فوری طور پہ اقدامات گورنمنٹ کو اپنی جسے کہا جائے کہ اپنی جو ڈینٹ پڑا ہے اپنی امیج کے اوپر، اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹھانے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ جتنے بڑے ہسپتال ہیں ان میں پراپر ٹرین قسم کے میڈیکل لیگل افسر راؤنڈ دی کلاک ہونے چاہیے. تو گورنمنٹ کو تمام ہاسپٹل میں انشور کرنا ہوگا
کہ ٹرین میڈیکو لیگل افسر ہوں گے یا سرجن ہوں گے جو میڈیکل رپورٹ بنائیں اور جو پوسٹ مارٹم کریں. دوسرے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیٹنگ افسر اور فورینسک لیب کا عملہ اور یہ میڈیکو لیگل رپورٹ والے ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, کوئی انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ آپس میں ڈسکس کر سکیں اور مل کے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے لاش سرد خانے میں جمع کرا کے اور ایف آئی آر کی کاپی ان کے حوالے اور کچھ اور کاغذات کر کے آ جاتے ہیں, وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے پوسٹ مارٹم کے دوران, اور عموماً کئی تو ڈاکٹر سے پوری طرح مشورہ بھی نہیں کرتے کہ اگر موت کی وجہ یہ ہے تو کس سبب سے ہو سکتی ہے. تو انہیں آپس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ وسائل کی کمی کا کم ہے, زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے, جہالت ہے, ٹریننگ نہیں ہے, اور خاص طور پر اس طرح کے جو ہومیسائڈ کیس ہیں یہ اسپیشلائز قسم کے پولیس افسروں کو ملنا چاہیے, اور ہر تھانہ تو نہیں میں کہوں گا لیکن کم سے کم ڈی ایس پی یا ایس پی کے دفتر میں ایک شعبہ ہونا چاہیے ہومیسائڈ انویسٹیگیشن کا, یعنی ہر قسم کے قتل کی انویسٹیگیشن کا, اور اس میں ایکسپرٹ افسر ہونے چاہیے, وہی اس قسم کے مقدمات کی تفتیش کریں. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فاروق صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. میں وائنڈ اپ کروں گا, اس سے ٹائم اختتام پہ پہنچ رہا. آپ نے سرد خانے کا ذکر کیا تھا, تو صرف یہ کہ کراچی میں عیدی کا سرد خانہ تک نہیں بچا تھا. 65 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے. 2 دن قبل وہاں پر تنخواہیں لوگوں کی لوٹ لی گئی 65 لاکھ روپے. تو یہ امن و امان کی صورتحال ہے. امید ہے کہ جو ریفارمز کی بات کریں طاہر صاحب اس پر امپلیمنٹ ہو. اس کو وائنڈ اپ کریں گے, فیڈ بیک دیجیے گا, جو دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.